بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز دوستو، بزرگو، رمضان المبارک بہت ہی قریب ہے اور رمضان المبارک بہت ہی مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بہت سے فضیلت ہیں اور ان میں بہت سے ان کی برکات ہیں، اور سب سے پہلی چیز ہے کہ رمضان المبارک کے ہی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے یہ، اور ہم سب کو معلوم بھی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے آئے اور ہم اپنے گناہوں کی معافی اور اگر جنت نہ کما سکے تو ہمارے لیے یہ بہت بد نصیبی کی بات ہے۔ مختصر سے وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جیسے ہی خطبہ دینے کے لیے منبر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو پہلے منبر کی طرف جب تشریف رکھے تو کہے آمین، اور دوسرے منبر کی طرف جب بھی تشریف رکھے تو بولے آمین، اور تیسرے منبر کی طرف جب تشریف رکھے تو آمین بولے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہ قول کہ جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کا معافی نہ کروا پائے، یہ بہت ہی افسوس بات ہے۔ یہاں پہ ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان کو اس کی زندگی کے اندر اس کے ماں باپ بوڑھے ملے، ضعیف ہو، کمزور ہو، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کر انہوں نے اگر جنت نہیں کما پایا تو میرے بھائیوں بہت بد نصیبی کی بات ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی جگہ نام لیا جائے اور ہم ان کے نام سنتے ہی اگر ہم نے درود نہیں بھیجا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو ان شخص پہ بھی لعنت۔ سوچیں اللہ کے رسول کی آمین جو تمام پیغمبروں میں افضل ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، جبرائیل علیہ السلام کا وہ بد دعا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے ان کو کتنی مقبولیت ہو گئی کہ ان کی بد دعا قبول ہونے میں کوئی بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ ہمیں اگر ہمارے ماں باپ ہمیں ضعیف ملے ہیں، کمزور ہیں، بوڑھا ہیں، بلکہ ماں باپ کا خدمت ہی کرنا فرض ہے، اور خاص کر کے رمضان المبارک کا یہ مقدس بابرکت مہینہ ہمیں ملے اور تب پہ بھی ہم اپنی زندگی کو ہم اپنے مرضی کے مطابق گزاریں، تو میرے بھائیوں سمجھیے کہ آپ بہت خطرناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنی چاہیے جس سے ہمارا اللہ خوش ہو۔ ہم اپنی زندگی کا کبھی جائزہ ہی نہیں لیتے، زندگی گزر رہی ہے اس کا فکر ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو ہم اگر اپنے ذہن کے اندر اپنے سامنے نہیں رکھیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم دنیا کے اندر ہر مقصد کو لے کے چلتے ہیں کہ آج صبح میں ہمیں یہ کام کرنا ہے، کل شام میں وہاں جانا ہے، پرسوں وہ کاروبار کرنا ہے، تو ہمارا بہت دن تک کا مقصد بنا ہوا ہے۔ ہم دنیا کے بارے میں بہت دور تک سوچ کے رکھتے ہیں، لیکن اصل حقائق سے ہم اتنے دور ہیں کہ ہر مقصد کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں لیکن موت کے مقصد کو ہم سامنے نہیں رکھتے۔ اسی لیے دنیا کے ہر مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے
اس میں اپنے ایک مقصد کو بھی شامل کریں کہ ہماری موت بھی ایک مقصد ہے اور وہ ہم کو آنی ہے کسی بھی صورتحال میں، اور ہمیں اپنے اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں پہ جا کے ہمیں اس دنیا کے ہی زندگی کے بارے میں حساب کتاب دینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں گزارا یا اللہ کی نافرمانی میں گزارا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا بہت ہی پاکیزہ مہینہ ہے، اور جو کچھ بھی گناہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے۔ ایک حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے بشرطے کہ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے کہ اللہ ہم سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ اگر گناہ ہو بھی گیا ہے اور ہم سے معافی مانگے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور گناہوں کو ایسے معاف کرتے ہیں کہ آپ خود اس چیز کو سوچنے پہ مجبور ہیں۔ ہم بہت زیادہ اگر گناہ کر دیے، توبہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن تب پہ بھی دل میں تسلی نہیں ہوتی کہ یار یہ گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے انہوں نے اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین مذہب کے اندر ہمیں ڈھالا ہے اور سینچا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے اخلاق اور ان کے کردار کا کوئی اس دنیا کے اندر دور نہیں بلکہ قیامت کے آخری تاریخ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے سخاوت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا بہت ہی پاکیزہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ہم عزت اور قدر کریں، اور اس مہینے میں ہم جتنا زیادہ ہو سکے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ سے ڈریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اپنے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہم سب کو صحیح طریقے سے روزے، نماز، زکوٰۃ، حج اور آپس میں رشتہ دار، خاندان سے تعلق اچھے کرنے کی توفیق عطا